بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے افغان طالبان عورتوں کی تعلیم اور روزگار کے بارے میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اقرا کی۔ اقرا میں دو حصے ہیں اقرا کے، یعنی علم حاصل کرو۔ کس طرح کا علم حاصل کرنا ہے؟ ایک وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو جائے، اور دوسرا وہ علم جس سے انسانیت کی خدمت ہو جائے۔ یہ دونوں علوم حاصل کرنے ہیں، دونوں علوم انتہائی ضروری ہیں۔ انسانیت کی خدمت بھی بہت ضروری ہے۔ انسانی خدمت میں بہت بڑا یہ بھی ایک وہ ہے ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر، اللہ کا مقام کو پہچاننا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کی مسلسل محنت ہے کہ ایک دن کا کام نہیں کہ ایک دن آپ نے کیا، مسلسل ایسی محفلوں میں شریک ہونا جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا کی طلب میں ان محفلوں میں جانا کہ بھئی ہم مزار پہ گئے یا کسی بزرگ کے پاس گئے تو دنیا مانگنے کے لیے گئے کہ جی ہمارے یہاں بچہ ہو جائے، ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں روزگار مل جائے، ہمیں نوکری مل جائے۔ نہیں، ایک ہے اللہ کی طلب، ایک ہے دنیا کی طلب۔ دنیا کی طلب تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور دنیا کی طلب بھی وہی اللہ پوری کرتا ہے جس نے کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ سوچیں، ماں کے پیٹ میں کون آپ کو رزق دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ کوئی صدر، پریزیڈنٹ، کوئی وزیر اعظم؟ کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہے تھے۔ اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی ماں کو کہیں جانا پڑا کہ بھئی میرا بچہ ہو گیا، اس کو خوراک چاہیے؟ نہیں جانا پڑا۔ کیوں نہیں جانا پڑا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے سے رزق کا بندوبست کیا۔ تو جتنے بھی دودھ پلانے والے جانور ہیں ان کے پاس ان کے بچوں کا رزق پہلے آ جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مگر پھر ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ اللہ پاک ان کی ماؤں کے پاس رزق بھیجتے ہیں اور وہ رزق حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے نہ ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی وہ کاشتکار نہیں ہوتے، کوئی ذمہ دار نہیں ہوتے، کوئی تاجر نہیں ہوتے، مگر اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کیسے رزق دیتے ہیں، اللہ کیسے پالتے ہیں، صرف انسانوں ہی کو نہیں، جتنے بھی جاندار ہیں۔ اب اگر اللہ پاک جو ہیں، یہ پرندے جو ہیں، پرندوں کے دلوں میں محبت نہ ڈالتے، جانوروں کے دلوں میں محبت نہیں ڈالتے تو ایسے جانور ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے اور وہ کھا لیتے، ان کی نسلیں تو ختم ہو جاتی۔ مگر اللہ نے ایک محبت کا سلسلہ شروع کیا۔ میں اقرائی پہ بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے محبت کا کیا سلسلہ شروع کیا کہ محبت اللہ سے ایسے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، وہ پیغمبروں کے پاس آئی۔ ساری کی ساری محبت پیغمبروں میں اللہ نے ڈالی۔ ان پیغمبروں نے اس محبت کو سارے عالم میں پھیلایا۔ اللہ نے محبت کو ماؤں کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو جتنی بھی مائیں ہیں وہ ساری کی ساری مائیں، چاہے وہ جانور ہیں، پرندے ہیں، کوئی بھی حیوانات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے جو لے کے چلتی ہے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے صبح جب نکلتا ہے، وہ کوئی ایک کیڑا اسے ملتا ہے تو لاتا ہے، پہلے خود نہیں کھاتا، وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اسی طرح جانور جو ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں، شکار کر کے لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک ترتیب، یہ محبت رکھی۔ اللہ پاک نے یہ محبت جو ہے پورے عالم میں اپنی اس محبت کو پھیلا دیا ہے۔ تو یہ اگر صرف اللہ پاک محبت ختم کر دیں دنیا سے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہو جائے گی؟ پھر نہ عورت مرد کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، پھر ماں اور بچوں کی بھی محبت ختم ہو جائے گی۔ تو کون کسی کو پالے گا؟ کون کسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا؟ کون کسی کے لیے محنت کرے گا؟ کون کسی کے لیے کچھ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے یہ محبت ڈال رکھی ہے۔ صرف ایک محبت اللہ دنیا سے ختم کر دے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ محبت اور نفرت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ساتھ۔ یہ عقل والے ہم کہتے ہیں جی فلانی قوم بڑی عقل مند ہے، فلانی بہت ترقی یافتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جن کو ہم زیادہ عقل مند کہتے ہیں ان کے پاس اتنے ہی خطرناک ہتھیار ہیں۔ اتنے ہی خطرناک ہتھیار کس کے لیے بنائے انہوں نے؟ اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے ہیں۔ کسی کے پاس 7,500 ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ 3 ایٹم بم بھی پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 7,500، کسی کے پاس 7,500 ہیں، کسی کے پاس 5,000 ہیں، کسی کے پاس 3,000 ہیں، کسی کے۔ یہ ایٹم بم کس کے لیے بنائے؟ انسانوں کو مارنے کے لیے۔ انسانوں کو آخر کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ انسانوں کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ دنیا پہ ہماری حکومت قائم ہو جائے، ہم مزے کی زندگی گزاریں، ہماری قوم مزے کی زندگی۔ بھائی سارے کے سارے انسان اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، قومیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، زبانیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، قبیلے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم ایسی تفریق پیدا کر لیں اپنے اندر کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، اور اس نفرت کی بنیاد پر ہم ایسے ہتھیار موذی، اتنے خطرناک ہتھیار بنا لیں کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کریں۔ اب لاکھوں انسان ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ میں 6.5 کروڑ لوگوں نے مار دیا ایک دوسرے کو۔ 6.5 کروڑ لوگ، اور ایک ہی نسل کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے یورپینس تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔
6.5 کروڑ بہت بڑی فگر ہوتی ہے. کیوں؟ نفرت. ایک کیا نفرت کیا تھی کہ بھئی میں بڑا ہوں، ایروگینس، اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. جرمنز نے کہا، پہلے جرمنز کو دبایا یورپینس نے، اور ان کو کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے بادشاہ کو کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا، تذلیل کی اس کی. پھر دوسری جنگ عظیم میں جرمنز کھڑے ہو گئے، وہ سارے متحد ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ہماری کیوں تذلیل کی گئی ہے، اور پھر وہ جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ شروع ہو گئی تو کتنے لوگ مر گئے؟ 6.5 کروڑ لوگ. کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے؟ نہیں، ایسی کوئی محبت دنیا میں نہیں، نفرت کی وجہ سے. آپس میں نفرت کس لیے؟ دنیا کے حصول کے لیے. جتنی بھی نفرت ہوتی ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور جتنی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طلب میں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں آپ. جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، دنیا کی یہ محبت ہوتی ہے ان کے دل میں. اور جن کے دل میں یہ مال ہونے سے نہیں ہوتی دنیا کو، کہ اس کا انسان کے پاس بہت سارا مال ہے، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، بلڈنگز ہیں، پیسہ ہے، اربوں روپیہ ہے، وہ تو پڑا ہوا اپنی جگہ پہ، وہ تو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، وہ جائیداد اپنی جگہ پڑی ہے. وہی کہ انسان ہے، اس کی ویلیو اتنی ہے کہ ایک چرپائی چاہیے اور تھوڑا سا اس کو کپڑے پہننے کے لیے چاہیے، تھوڑا سا کھانا چاہیے، بس یہ اتنا ایسا انسان ہے. اب اس کی حویث جو ہے نا، وہ کہے کہ بڑھاتے رہو. دولت بڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں، مگر مقصد کیا ہے؟ تجارت کا، دولت بڑھانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں، اس پیسے سے آج دنیا میں دیکھیں کتنی بھوک ہے، کتنی بے روزگاری ہے، کتنے لوگ، 4 کروڑ لوگ تو صرف پاکستان میں ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے. 4 کروڑ، 2 کروڑ 40 لاکھ افغان ابھی بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. 10 لاکھ افغان بچہ بھوک سے مر گیا. کسی نے کچھ کیا دنیا میں؟ کسی نے کوئی مدد نہیں کی. جبکہ امریکہ کے پاس کئی ارب، کئی لاکھ ڈالر، 10 لاکھ ڈالر پڑے ہوئے تھے افغانوں کے، انہوں نے نہیں دیا. امریکہ نے کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ ان کے بچوں کا خیال کیا؟ ان کی عورتوں کا خیال کیا؟ کسی کا کوئی خیال نہیں. ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس اور یہ بچوں، چلڈرن رائٹ، یہ سارے رائٹ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے. افغانستان میں جو جنگیں ہوئیں آپ دیکھیں وہ کس وجہ سے ہوئیں؟ قبضہ کرنے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے. USSR آیا، اس نے بھی قبضے کے لیے جنگ کی. پھر نیٹو آیا، اس نے بھی کی کہ بھئی ان کو دبا کے رکھو، اس قوم کو. یہ قوم اگر کھڑی ہوئی ہمارے لیے فیئر کا فیکٹر ہے، ڈر، خوف. حالانکہ افغانوں نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ اور یورپ پہ ہم حملہ کریں گے، نہ انہوں نے کبھی کیا. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، افغانوں نے کبھی یورپ امریکہ پہ حملہ نہیں کیا، مگر فیئر کا فیکٹر کہ کہیں یہ غالب نہ آ جائیں. وہ کیسے غالب آئیں گے؟ ان کی سوچ ہی نہیں ہے غالب آنے کی، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں وہاں جانا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نظام کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ان کی ایک سوچ ہے، اس سوچ پہ وہ چلنا چاہتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں ہے. ان کی سوچ ہی اتنی ہے کہ اسی سوچ پہ رہنا چاہتے ہیں، اسی سوچ پہ چلنا چاہتے ہیں. تو افغان جو ہیں، افغان ایک قوم ہے، ایک متحد قوم ہے. 20 لاکھ افغان USSR کی جنگ میں مارے گئے، 20 لاکھ نیٹو نے مار دیے، 10 لاکھ آپس میں لڑکے مر گئے، تو 50 لاکھ افغان بیچارے شہید ہو گئے. اور اس میں سے اب کم از کم 30 لاکھ بیوہ عورتیں ہیں اور 50 لاکھ کے قریب بچے ہیں یتیم. کون پوچھنے والا ہے؟ کون کرنے والا ہے؟ ساری دنیا کا تعلق نہیں ہے ان سے، کوئی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کہاں ہیومن رائٹس؟ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، وہاں پہ فوراً امدادی ٹیمیں جاتی اور ساری دنیا مل کے ان کی مدد کرتی. مگر اتنی نفرت دلوں میں ہے کیونکہ دنیا کی محبت، جہاں دنیا کی محبت ہوگی وہاں انسانوں میں آپس میں نفرت ہوگی. جہاں اللہ سے محبت ہوگی وہاں انسانوں میں محبت ہوگی. تو ہم نے اللہ سے محبت کرنا سیکھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. تو یہ اقرا جو ہے وہ اسی لیے اللہ پاک نے اتارا کہ انسانوں کے پاس علم آئے، علم سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو جانیں، اپنی زندگی کو سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کرنا کیا ہے. پہلی بات تو کرنا ہے کہ اللہ کی یاد ہے. اللہ پاک نے ہمیں تخلیق اس لیے کی ہے. اب اقرا میں ہے، جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف کس کے لیے؟ سب تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. چاہے وہ کوئی بھی زیرو ہے، سب کو بنانے والا بھی وہی، خالق، مالک، رازق وہی، وہ رب ہے. رب، تو رب جس نے اپنے